کیا خدا آپ کی دعاؤں سے، آپ کے گڑ گڑانے سے، آپ کے رونے سے، آپ کی التجاؤں سے، کیا خدا اپنے ارادے کو بدل دیتا ہے؟ بدل سکتا ہے۔ ہم لوگ خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے غلبہ حاصل کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ ہمارا تیسرا سرمن ہے اس کے اوپر۔ پہلے میں نے آپ کو شیئر کیا کہ کس طرح سے موسیٰ جو ہے جب عمالیق کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو کیسے خدا اس کو غلبہ دیتا ہے۔ لاسٹ سنڈے میں نے آپ کو یشوع کی ایک کہانی جو ہے اس کے اندر سے، جو یشوع آئی کے علاقے میں جنگ کرتا ہے تو ان کنانیوں کے ساتھ جب وہ جنگ کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ہمیں خدا سے غلبہ حاصل کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج ایک اور خوبصورت واقعہ ہم دیکھتے ہیں، اور یہ خدا کا بندہ حزقیہ بادشاہ ہے۔ اور آج اس ساری کہانی سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ کیسے خدا کام کرتا ہے، کس طرح سے ہمیں غالب آنا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیسے ہم اپنی بیماریوں، اپنی کمزوریوں، اپنے دکھوں، اپنے روگوں، اپنی تمام تر مشکلات کے اوپر غالب آ سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ کون کون غالب آنا چاہتا ہے؟ ہاللیلویا۔ ہم سب غالب آنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کسی نہ کسی مشکل کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں۔ سب لوگ کسی نہ کسی مشکل میں سے لڑ رہے ہیں۔ آئیں خدا کے خادم حزقیہ بادشاہ کی کہانی سے ہم اس سبق کو سیکھتے ہیں، اور یہ واقعہ آپ کو دوسرا سلاطین کے اندر ملے گا۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ یسایہ جو ہے اس واقعے کے اندر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور آپ اس واقعے میں دیکھیں، وہاں لکھا ہے انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ حزقیہ بادشاہ جو ہے یہ ایک نیک بادشاہ تھا، اور اس نے اپنے باغ کسی تمام تر کاموں کو ختم کر کے خدا کی پرستش اور عبادت کو دوبارہ سے قائم کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ تمام تر یہ سیرتیں اور بت اور جو اس کے باپ کے تمام تر کام تھے جو خدا اور اس کی بادشاہت کے خلاف اور خدا اور اس کے احکامات کے خلاف تھے، ان سب کو اس نے مسمار کر کے، تباہ و برباد کر کے خدا کی پرستش اور عبادت کو دوبارہ سے برقرار کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں وہاں حزقیہ جو ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ اب یہ اہم موقع ہے جب وہ جنگ کے لیے تیار ہے، اور دشمن جو ہے وہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ دشمن جو ہے وہ جنگ کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور حزقیہ بادشاہ جو ہے وہ بیمار ہے۔ وہ ایسا بیمار پڑ گیا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ بن آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ خدا کا نبی جو ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے حزقیہ بادشاہ، مجھے خدا نے تیرے لیے پیغام یہ دیا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر لے، کیونکہ تو جلد مرنے کو ہے اور تو مر جائے گا اور تو بچنے کا نہیں۔ اور وہاں دوسری آیت میں لکھا ہے، تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی، اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ حزقیہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔
اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہے، خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے. ہاللیلویا. میں نے تیرے آنسو دیکھے. دیکھ میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا. ہاللیلویا. کتنے برس بڑھا دوں گا؟ اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ آسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا اور میں تیری خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا. اور آگے ہم دیکھتے ہیں 7ویں آیت کے اندر، اور یسایہ نے کہا انجیروں کی ٹکیا لو. سو انہوں نے اسے لے کر پھوڑے پر باندھا، تب وہ اچھا ہو گیا. اور حزقیہ نے یسایہ سے پوچھا کہ اس کا کیا نشان ہوگا کہ خداوند مجھے صحت بخشے گا اور میں تیسرے دن خداوند کے گھر میں جاؤں گا. یسایہ نے جواب دیا کہ اس بات کا کہ خداوند نے جس کام کا کہا ہے اسے وہ کرے گا. ہاللیلویا. وہ کرے گا. اگر انہیں کیا تھے وہ کرے گا. خداوند کی طرف سے تیرے لیے نشان ہوگا کہ سایہ یا 10 درجے آگے کو جائے گا یا 10 درجے پیچھے کو لوٹے گا. اور حزقیہ نے جواب دیا یہ تو چھوٹی بات ہے کہ سایہ 10 درجے آگے جائے، سو یوں نہیں بلکہ سایہ 10 درجے پیچھے کو لوٹے. تب یہ سایہ نبی نے خداوند سے دعا کی. سو اس نے سایہ کو آخذ کی دھوپ گھڑی میں 10 درجے یعنی جتنا وہ ڈھل چکا تھا اتنا ہی پیچھے لوٹا دیا. میرے عزیزو، یہ اس واقعے کو میں نے آپ کے لیے اس لیے پڑھا تھا کہ آپ غور سے اس کو سنیں کہ اس واقعے کے اندر ہوا کیا ہے. خدا کا بندہ حزقیہ جو ہے ایک نیک بادشاہ ہے. وہ خداوند کے حضور فریاد کرنا شروع کرتا ہے، خداوند سے گڑ گڑانا شروع کرتا ہے اور خدا کو یاد کرواتا ہے. خداوند میں نے تیرے حضور اچھے کام کیے ہیں. ہاللیلویا. دیکھ میں تیری منت کرتا ہوں، میں تیرے حضور سچائی سے پورے دل سے چلتا رہا اور جو تیری نظر میں بھلا ہے میں نے وہی کیا ہے. اور حزقیہ زار زار روتا ہے. میرے عزیزو، خدا کا بندہ حزقیہ جو ہے وہ جب بیمار پڑ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہماری اپروچ کیا ہے، ہماری نظریں کس پر ہیں، ہمارا دھیان کہاں پر ہے، ہماری سوچ کیا ہے. آج اگر کسی چیلنج کے اندر ہیں یا آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی مصیبت میں گر گئے ہیں یا آپ دنیا کی آزمائشوں میں گر گئے ہیں، لعنتوں کے اندر ہیں، تو آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ تو مر جائے گا. کلام یہ کہتا ہے کہ خدا کا ایک انصاف اس دنیا کے لیے یہ ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی. لیکن کیا آپ حزقیہ کی مانند کوئی منصوبہ رکھتے ہیں اس جال میں سے نکلنے کا؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا منصوبہ ہے کہ آپ خدا کے اس ارادے کو جو وہ کر چکا ہے اسے آپ بدل سکیں؟ ہاللیلویا. خدا نے ایک ارادہ کیا کہ حزقیہ تو مر جائے گا، لیکن حزقیہ جو ہے وہ خدا کے اس پلان سے خوش نہیں ہے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں خداوند کی جو مرضی ہے. خدا کی مرضی تو ہے، لیکن کیا خدا اپنی مرضی کو تبدیل کرتا ہے؟ بتائیے. کیا خدا آپ کی دعاؤں سے، آپ کے گڑ گڑانے سے، آپ کے رونے سے، آپ کی التجاؤں سے کیا خدا اپنے ارادے کو بدل دیتا ہے؟ بدل سکتا ہے. خدا کا ارادہ دیکھیے. اور جب ہم گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہم موت کے راستے پر جا رہے ہیں، الٹیمیٹلی ہم بیماریوں کے راستے پر جا رہے ہیں. اور حزقیہ بادشاہ بیمار ہے، شدید بیمار ہے، اور
وہ خداوند کے سامنے رو کر اپنے دل کی گہرائی سے، دل کی پوری سچائی کے ساتھ بڑی وفاداری اور نیک کاموں کا ذکر کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ خدا کے حضور دعا کرتے ہیں تو اس دعا کا اثر آپ کی زندگی کے اوپر ہونا چاہیے۔ آپ اس دعا کے ساتھ آپ اس کا رزلٹ دیکھنا شروع کریں، دیکھیں کہ کیا آپ کی دعا کا کوئی رزلٹ ہے۔ کلام یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا بندہ حزقیہ جو ہے، اس کی دعا جو ہے آسمانوں کو چیرتی ہوئی گزر جاتی ہے، وہ آسمانوں کو گزر کر خدا کے ارادے کو بدل دیتی ہے، اور وہ خدا سے کہتا ہے اے خداوند، میں تیرے ساتھ کیسا وفادار رہا ہوں، تو نے یہ انصاف نہیں کیا ہے میرے ساتھ۔ بہت زیادہ خدا کے ساتھ وہ باتیں کرتا ہے، گریہ آزوری ہے، دعا ہے، خدا کے حضور اپنی گناہوں کا اعتراف ہے، خدا کے حضور سچے دل سے خدا کی عبادت اور پرستش ہے، خدا کے رحم اور اس کے قدرت اور اس کے جلال کے لیے ہم معافی مانگتے اور خدا کی حضوری کو مانگتے ہیں۔ میرے عزیزو، آنسو بہانا دعا میں بڑا ضروری ہے۔ ہاللیلویہ۔ کبھی آپ نے آنسو بہائے؟ کس کس نے دعا میں آنسو بہائے ہیں؟ ہاللیلویہ۔ یہ جو آنسو ہے نا، یہ بڑے معنی رکھتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ بائبل مقدس میں بھری ہوئی ہے بائبل۔ آپ کو پتہ ہے ہنا جب بے اولاد تھی، جب سیمول پیدا نہیں ہوا تھا تو وہ بھانج تھی، اور کلام کیا کہتا ہے؟ وہ زار زار روتی ہے اور منت کرتی ہے خداوند سے کہ اے خداوند تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کر، مجھے یاد کر، مجھے میری فریاد سن۔ اور مالک ہے وہ زار زار روتی ہے کیونکہ اس کے پاس فرزند نرینہ نہیں ہے، اور خدا سے وہ کہتی اے خداوند اگر تو مجھے فرزند دے گا، میرا بیٹا ہوگا، تو میں اس کو ساری زندگی تیری نظر کر دوں گی اور اس کو اس طرح نہیں لگاؤں گی، اس طرح اس کے سر پر نہیں لگے گا۔ اور ایلی کاہن دیکھ رہا ہے، اس کے آنسو دیکھ رہا ہے، اور اس کی آواز نہیں نکل رہی ہے، لیکن وہ دل ہی دل میں رو رہی ہے، اس کے آنسو بہ رہے ہیں۔ اور ایلی نے کہا کہ کیا تو نشے میں ہے؟ تو نے نشہ پیا ہوا ہے؟ چاہے نشہ اتار کیا۔ لیکن اس نے کہا میں نشے میں نہیں ہوں۔ اور وہاں لکھا ہے ہنا نے جواب دیا، انہوں نے اے مالک میں تو غمگین عورت ہوں، میں نے تو نہ کوئی اور نشہ پیا ہے، خداوند کے آگے اپنا دل انڈیل رہی ہوں۔ میرے عزیزو، یہ ایک بڑا بیٹل پلان ہے۔ جب آپ آنسو بہاتے ہیں خدا کے حضور، آپ آنسو بہانا سیکھیں۔ آپ کے آنسو جو ہیں وہ خدا کی جو ہے جلال اور اس کی قدرت کو آپ کے حضور لے آتے ہیں۔ آپ کے آنسو جو ہے وہ خدا کی قدرت کو آپ کے لیے جاری کرتے ہیں۔ آپ کے آنسو جو ہیں وہ خدا کے رحم کو آپ کے لیے لے آتے ہیں، اور خدا کا رحم آپ کے اوپر ہو۔ داؤد کو دیکھیں، جب وہ اپنی مشکل میں ہے، وہ مالک ہے وہ کہ میں اپنی کراہتوں سے تھک گیا ہوں، میں ہر رات اپنے بستر کو آنسوؤں سے بھگوتا ہوں، آنسوؤں سے۔ بائبل جو ہے وہ بھری ہوئی ہے۔ بائبل کے اندر آنسو دیکھیے۔ یرمیہ جو ہے خدا کا بندہ، وہ آہوزاری کرتا ہے، گریہ آزاری کر رہا ہے، اور وہ اپنی قوم کے گناہوں پر زار و قطار رو رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح آپ دیکھیں باغ گتسمنی کے اندر وہ اپنے لوگوں کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کی بحالی کے لیے وہ روتے ہیں۔ کلام کیا کہتا ہے؟ وہ آنسو بہا بہا کر دعائیں اور التجائیں کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آنسو جو ہیں یہ بہت بڑا بیٹل پلان ہے ہمارے لیے، اور اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آنسو اور اس کی دعا، یہ دو کام آج ہم نے سیکھے ہیں، ویری ویری امپورٹنٹ۔ جب آپ کسی مشکل میں ہیں، بیماری کے اندر ہیں، تو آپ کا پلان کیا ہے؟ آپ کا منصوبہ کیا ہے؟
آپ کی دعائیا زندگی کیسی ہے؟ آپ کی دعا میں گریہ اوزاری کہاں ہے؟ خاک ساری کہاں ہے؟ آپ کی دعا میں خدا کس طرح سے آپ کو آزادی کا پلان دے رہا ہے؟ کیا آپ اس پلان کو فالو کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو غور کیجئے، خدا کا بندہ حزقیہ جو ہے وہ کیا کام کر رہا ہے؟ What he is doing. پیغام یہ ہے کہ تو مر جائے گا، لیکن وہ اس پیغام کو ریسیو نہیں کر رہا، وہ اس پیغام کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ خدا کے ساتھ مکالمات ہیں اس کے۔ آپ کو پتہ ہے یعقوب جو ہے، یعقوب کے ساتھ فرشتے کی جنگ ہوتی ہے، اور وہ اپنی برکت کے لیے خدا سے لڑتا ہے، ہاللیلویا، اور وہ اپنی برکت کے لیے خدا کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا، جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ کیا آپ نے کبھی ایسا رویہ اختیار کیا ہے؟ لک ایٹ دیٹ، جسمانی کمزوری کی حالت میں موت قریب آ پہنچی ہے، بیماری ہے، گھر اور زندگی کے معاملات درست کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور پیشن گوئی ہے کہ بھئی تو مر جائے گا، لیکن خدا کا بندہ یہ دیوار کی طرف منہ کر لیتا ہے، دنیا سے مکمل طور پر کٹ آف ہو جائیں، دنیا کو چھوڑیں۔ جب آپ ابلیس کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں، بیماریوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں، دکھ اور مصیبتوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ نے فوکس ہونا ہے دیوار کی طرف، کا مطلب ہے کہ یو ہیو ٹو فوکس آن گاڈ، آپ نے خدا کے اوپر فوکس کرنا ہے، آپ نے اپنے تمام تر خیالوں، سوچوں، اپنے دھیان کو، اپنے ارادے کو، اپنے پلانز کو ٹوٹل ایک سائڈ پہ کر کے صرف اور صرف آپ کا ارادہ آپ کی غلبے اور آپ کی فتح کے اوپر ہونا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ آپ دیکھیے دعا میں آنسو جو ہیں وہ بہت معنی رکھتے ہیں، اور جب ہم اس پلان کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں غلبہ ملنا شروع ہوتا ہے۔ خدا سے بات چیت اور التجا، جب تک آپ غالب نہیں آ جاتے تب تک آپ اپنی دعا کے سلسلے کو بریک ڈاؤن نہ کریں۔ کیسی دعا ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسی دعا کرتے ہیں جس کا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا ہم ایسی دعا کرتے ہیں جس کے پیچھے خدا کی حضوری اور اس کا مسا ہمارے گھروں کے اندر آتا ہے؟ کیا ہم ایسی دعا کرتے ہیں جس کے وسیلے سے خدا عجیب کام ہماری زندگیوں میں کرتا ہے؟ کیا ہم ایسی دعا کرتے ہیں جو زندگیوں میں تبدیلی لانے کا سبب بنتی ہے؟ میرے عزیزو، محض خدا کا نام لینا کافی نہیں ہے، محض یسوع کا نام لینا کافی نہیں۔ یسوع کا نام تو جادوگر بھی لے رہے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو جادو، تعویذ، دھاگے کر کے کراس بھی بناتے ہیں، بلیو کریں کراس بھی بناتے ہیں، کراس بنا کے بھی وہ کام کرتے جی، تو یسوع کا نام ہی لیندے جی، یسوع کا بھی نام لیتے ہیں، کلام کے حوالے بھی آپ کو سنا دیں گے، لیکن جادوگری کرتے ہیں، توہم پرستی ہے، علم پڑھتے ہیں، کالا جادو ہے، سفید جادو ہے، اور پتہ نہیں کیڑے کھیڑے نیلے پیلے جادو بھی نہیں، پر جادوگری عام ہے۔ لیکن میرے عزیزو کیا ہے؟ حزقیہ جو ہے وہ جادو نہیں کر رہا۔ حزقیہ بادشاہ کو جب یہ خبر پہنچ گئی ہے تو وہ کسی حکیموں کے پاس نہیں، ڈاکٹروں کے پاس نہیں بھاگ گیا۔ حزقیہ کے پاس جب یسایہ نبی لے کر آیا یہ خبر، اس کا مطلب that was the confirm report from God، خدا کی طرف سے کنفرم، خدا کا جواب۔ حزقیہ جو ہے وہ کسی جادوگر کے پاس کسی توہم پرستی کرنے کے لیے یا پھر کوئی اور کام کرنے کے لیے وہ کسی ساحر کے پاس نہیں چلا گیا، یا کسی اور جنات کے آشنا کے پاس نہیں چلا گیا، بلکہ کیا وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ خدا سے بات کرنے کے لیے تنہائی میں چلا جاتا ہے، اپنا منہ دیوار کی طرف۔ ہاللیلویا۔ That is the plan جو آج میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ ہے وہ منصوبہ جس سے آپ غالب آ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا سے بات کرنا شروع کریں، اور پھر وہ یاد کرواتا ہے، خداوند میں تیرے حضور اچھے کام کیتے۔ کدی کدی سانو یاد ہی نہیں آتا کہڑے اچھا کام کیتا ہے خدا دسنا۔
کبھی کبھی ہمیں یاد ہی نہیں آتا خداوند ہم نے کون سا اچھا کام کیا. خدا کہہ رہا ہے بھائی ہاں دس کوئی اچھا کام کیتا ہے, ہمیں یاد نہیں آتا کیونکہ ہم خدا کے ساتھ وفادار نہیں. ہم خدا کے حضور نہیں بیٹھتے, ہم دعا میں نہیں بیٹھتے, ہم خدا کی حضوری میں نہیں آتے. ہم سارا ہفتہ اپنے کاموں میں, اپنی فیملی میں, اپنے بزنسز میں, اپنے کاروبار میں, اپنے روزگار اتنے کو کھبے ہوتے ہیں, ہمیں دعا یاد نہیں ہے, خدا کے ساتھ وفاداری یاد نہیں ہے. لیکن اس نے اچھے کام کیے تھے, اس نے خدا کے حضور ہمیشہ خدا کی وفاداری کی تھی, اور وہ یاد کرواتا ہے خداوند میں تیرے حضور اچھے کام کرتا رہا ہوں, میں تیرے حضور وفادار رہا ہوں. اور اس نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا, خدا کے رستے پر سچائی سے چلنے کی بات کی, اور وہ زارو قطار رونا شروع کرتا ہے اور شدید جذبات کا اظہار کرتا ہے. خداوند تو مجھ پر رحم کر, تو میرے گھرانے پر رحم کر, میری فیملی پر رحم کر, میرے خاندان پر, مجھ پر اور میری قوم پر رحم کر. دیکھ تو اس قوم کے پیشوا کو مار رہا ہے. میرے عزیزو یاد کروائے خدا کو, خداوند ہم نے تیرے حضور اچھے کام کیے ہیں, دیکھ ہم تیرے ساتھ وفادار رہے ہیں, ہم چرچ جاتے ہیں, تیرے حکموں کو مانتے ہیں, تیرے کلام پر عمل کرتے ہیں. اور پھر وہ آنسو بہانا شروع کرتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی خدا سے ہم دعا کرتے ہیں, یہ خدا جو ہے وہ آسمان پر سے دعا کو سننا شروع کرتا ہے, اور وہ غور سے سن رہا ہے کیا دعا کر رہا ہے یہ. اور جو ہی آپ کی دعا خدا کے حضور پہنچتی ہے تو خدا جو رحم کرنے والا خدا ہے, جو ساری مشکلات کا حل کرتا ہے, جو سارے گناہوں کو, غلطیوں کو, کوتاہیوں کو, تمام تر جتنے بھی ہم نے کی ہوتی ہیں, وہ ہمارے آنسوں کو دیکھ کے اس کو رحم آ جاتا ہے. ہاللیلویا. جب ہم آنسو بہاتے ہیں تو اس کو کیا آ جاتا ہے, ہم پر ترس آ جاتا ہے, اور وہ ترس سے بھر کر کہتے ہیں نہیں اس پر رحم کیا جائے. اور آج خدا کا بیٹا یسوع جو ہے, جب ہم یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اپنا خون جو ہے وہ خدا کے حضور لے جاتا ہے. دیکھ اے باپ میں نے اس کے لیے اپنا خون بہایا ہے, اس کو ایک اور موقع دے تاکہ یہ دوبارہ سے پھل لے کر آئے, اسے ایک اور موقع دے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ کی دعا کا اثر کیا ہے. فوراً یسایہ کو دوبارہ خدا کا روح جو ہے اس سے کلام, ابھی وہ شہر کے باہر نہیں نکلا, رستے میں تھا, تو دوبارہ سے خدا اس سے کلام کرنے کے لیے اس سے بات کرتا ہے. اے یسایہ میری بات سن, جا دوبارہ حزقیہ کے پاس جا اور اسے کہہ میں نے تیری دعا کو سن لیا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. حزقیہ کے پاس جا کر میں نے تیری دعا سن لی ہے, اور میں نے تیرے زندگی کے 15 سال بڑھا دیے ہیں. پریز دی لارڈ. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ شفا پا جاتا ہے. اب دیکھیں شفا جو ہے سم ٹائم ہمیں معجزاتی طور پر مل جاتی ہے, لیکن یہاں شفا معجزاتی طور پر نہیں مل رہی, بلکہ ایک میتھڈ خدا نے اس کو حزقیہ کو دیا. دیکھ, اور یہ کہا جاتا ہے کہ حزقیہ کو کوئی ایسا پھوڑا نکلا تھا, بائل تھا, شاید اس کو کوئی ایسی بیماری تھی جو انتہائی دردناک تھی, اور وہ اس کے جسم کے اوپر سارے پھوڑے تھے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ پھوڑا جو ہے جہاں پہ تھا وہ بہت زیادہ تکلیف دے اور وہ قریب المرگ ہو اس کی وجہ سے. اور وہاں خدا کا بندہ یسایہ جو ہے وہ انجیر کی ٹکیا لے کر اس ٹکیا کو جو ہے وہ اس پھوڑے کے اوپر باندھ دیتا ہے. That was medication. یہ ہے میڈیکیشن. کئی دفعہ ہم میڈیکیشن سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا نے یہ تو تیرا میتھڈ نہیں ہے, ہم کیوں دوائی کھائیں, ہم کیوں میڈیسن کھائیں. میڈیسنز آر فرام گاڈ, خدا کی طرف سے ہیں, یہ بھی خدا کا ایک طریقہ علاج ہے. غور کیجئے,
خدا کے کلام میں لکھا ہے ہر اچھی بخشش اور کامل انعام کہاں سے ہے؟ نوروں کے باب سے ہے. ہر اچھی بخشش اور کامل انعام نوروں کے باب کی طرف سے، آسمان پر سے ہے. تو یہ بھی ایک اچھی بخشش ہے. اس بخشش کو آپ لے لیں اگر آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں. کئی دفعہ خدا آپ کو میڈیسن سے ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. ہاللیلویا. کئی دفعہ خدا ایک دم سے اپنا جلال ظاہر کرتا ہے اور آپ معجزانہ طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ بھی خدا کا کام ہے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ایک میتھڈ دیتا ہے، اور وہ میتھڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ انجیر کی ٹکیا لے اور اس کو اپنے اس پھوڑے کے اوپر لگا اور تو صحت یاب ہو جائے گا، مکمل شفا پا جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی صحت کے لیے قدرتی علاج کا بہت سارے طریقے ہم دیکھتے ہیں. خدا کا بندہ پالوس جو ہے وہ تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ آئندہ کو صرف پانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے معدے اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں بھی کام میں لے آیا کر. اتنے ذرا جی میں لکھیا ایسی کہنے نہیں یار میں زیادہ ہی ہو جائے چنگا ہے. اور کئی جڑے شراب پینا لینے وہ اس حوالے کا سہارا لے کے کہتے ہیں بھائی صاحب دیکھو یہ تو لکھا ہے کلام میں پی لیا کرتے سانو کی پرابلم. تو معدے کی کمزوری کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ بھی اگر تو بیمار ہے تو یہ اس کا علاج بھی ہے. تو ہمیں سم ٹائم یہ کام کرنا بھی چاہیے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز کی انجیل 6 باب 13 آیت کے اندر خدا یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں وہ بیماروں کو تیل سے مل کر اچھا کرتے تھے. وہاں لکھا ہے کہ بہت سی بدروحوں کو نکالا اور بہت سے بیماروں کو تیل مار کے اچھا کیا. تو تیل بھی ایک میتھڈ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ تیل لے کر آئیں اور تیل پر جب دعا کی جاتی ہے تو اس کا اثر بدل جاتا ہے. ہاللیلویا. اس کی رنگت بدل جاتی ہے. اور جب وہ تیل بڑے ایمان کے ساتھ بیماری والی جگہ کے اوپر آپ لگاتے ہیں تو آپ شفا پا جاتے ہیں. کلام اس بات کی شہادت دے رہا ہے. خدا یسوع مسیح کے شاگرد تیل مل کے شفا دیتے تھے اور تیل کو مسح کیا جاتا ہے. یسوع کے خون کے وسیلے سے شفا ہے میرے عزیزو، تیل کے اندر نہیں بلکہ یسوع کے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نشان بڑا عجیب ہے. اور نشان جو ہے وہ یہ ہے کہ بھی اور خداوند کی طرف سے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ خداوند اس بات کو جو اس نے فرمائی پورا کرے گا. دیکھ میں آفتاب کے ڈھلے ہوئے سائے کے درجوں میں سے آخذ کی دھوپ گھڑی کے مطابق 10 درجے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے. سورج جو ہے اور چاند جو ہے اس کی گردش جو ہے خدا اس کو ٹھہرا دیتا ہے. اور اس واقعے کو اگر ہم یسایا کی کتاب میں دیکھیں تو یسایا کے ایک واقعے کے اندر بھی سورج اور چاند کو خدا تھما دیتا ہے. آپ اس واقعے کو دیکھیں یشوع 10 باب اس کی 12ویں آیت میں دیکھیں. اور وہاں جب اموریوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوتی ہے یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے کہا آئے سورج. وہ حکم دے رہا ہے سورج کو تو جباؤن پر، اور آئے چاند تو وادی ایلون میں ٹھہرا رہا. اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا. ہاللیلویا. ایسے ایسے معجزات کلام کے اندر ملتے ہیں صرف آپ کو، اور کسی کتاب میں نہیں ہے. جہاں چاند بھی ٹھہرا ہے سورج بھی ٹھہرا ہے. اور جب تک قوم نے اپنے دشمنوں کا انتقام نہیں لے لیا تب تک سورج آسمانوں کے بیچ ٹھہرا رہا. تقریباً سارے دن ڈوبنے میں جلدی نہ کی. ایسے واقعات ہم دیکھتے. سو دیٹ مینس کہ سورج بھی ٹھہرا رہا. اور یہ واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ حزقیہ جو ہے اس کے لیے یہ نشان مقرر کیا جاتا ہے. میرے عزیزو ہمیں کیا کرنا ہے روحانی جنگ کے اندر جب ہم ہیں؟ ہمیں دعا کی طاقت کو سمجھنا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کون کون دعا کرتا ہے اپنے اپنے مسائل کے لیے؟ ہاللیلویا. اچھا اب آپ نے دعا جو ہے اس کا رنگ بدلنا ہے. پہلے اگر آپ ایک نارمل پرے کر رہے ہیں اب آپ غیر زبانوں میں دعا کرنا شروع کریں. ہولی ٹنگز کو یوز کریں. آپ مقدس تیل کا استعمال کریں. آپ گریہ ازاری خاکساری کا استعمال کریں. آپ آنسوؤں کو استعمال کریں. خداوند سے عاجزی اور خدا سے رحم کی توقع کریں. دعا کی طاقت کو دیکھیے کہ حزقیہ نے دعا کی اور خدا نے کام کرنا شروع کیا. اور ایمان اور عاجزی کے ساتھ جب دعا ہوتی ہے تو ہماری روحانی جنگ میں بڑی ہمیں قوت ملتی ہے. اور کلام یہ کہتا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو. ہاللیلویا. جو ایماندار دعا نہیں کرتا وہ نو مور ایماندار.
وہ ایماندار نہیں ہے, وہ یسوع کا شاگرد نہیں ہے. جس نے 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن مہینہ دعا نہیں کی, ہی از نو مور کرسچن. کرسچن کا مطلب ہے کرائسٹ لائک, یسوع مسیح کی مانند بننا. یسوع مسیح بلا ناغہ شب و روز دعا کرتے تھے. ہاللیلویہ. ہمیں عاجزی اختیار کرنی, شکر گزاری کرنی. دیکھیے نمبر 2 ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں خاکساری آنسوؤں کے ساتھ دعا کرنی ہے, اور ہمارے آنسو جو ہیں وہ رنگ لاتے ہیں, اور خدا کے ساتھ فروتنی اختیار کرنی ہے. اور خدا کی مداخلت دیکھیے, خدا اپنے کاموں میں وفادار ہے. معجزاتی نشان اور حزقیہ کی شفا ظاہر ہوتی ہے, اور خدا عجیب کام کرنا شروع کرتا ہے. ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور ہم غالب آتے ہیں. میرے عزیزو, کیا آپ غالب آنا چاہتے ہیں؟ کون کون کام کرنا چاہتا ہے اب؟ ہاللیلویہ. تو آئیں ہم سب کھڑے ہو جائیں, آئیں ہم سب اپنے لیے دعا مانگنا شروع کریں. خدا جو وفادار خدا ہے, وہ ہمیں روحانی جنگ میں ہمیں لڑنا سکھاتا ہے. اور کلام کہتا ہے استشنا 7:9 میں, سو جان لے خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے, وہ وفادار خدا ہے, اور جو اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں, اس کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے. ہاللیلویہ. تو میرے عزیزو, آئیں ہم سب خدا کی وفاداری کو دیکھیے.